علیکم، میں امداد سمرو۔ آج یوم عاشور ہے اور کل کے بعد پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی اتھل پتھل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہے۔ کیوں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ مذاکرات کے حق میں ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ ایک بار پھر میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک بہن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ یہ الزام لگانے والی کوئی اور نہیں ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بہت قریبی سمجھے جانے والی مشال یوسفزئی صاحبہ، جو ان کی ترجمان بھی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور الزام کیا لگا رہی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور جیسے میں نے گزارش کی کہ آج یوم عاشور ہے اور حق اور باطل کی لڑائی کا دن، اور ہمیشہ حق باطل پر غالب رہتا ہے، بظاہر کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر جس طرح آپ دیکھیں کہ صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن حق کے نام لیوا ہوتے ہیں۔ حق پر جان دینے والے امام حسین اور ان کے جانسار ساتھیوں کا سوگ تو منایا جاتا ہے، لیکن باطل یعنی یزید کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا۔ تو کوششیں ہونی چاہیے کہ حق پر کھڑے رہنا چاہیے، کم از کم سوچ تو ایسی ہو کہ بندہ حق اور سچ کے ساتھ ہو۔ بے شک پریکٹیکلی نہیں، فزیکلی آپ نہیں ساتھ دے سکتے، تو کم از کم برا ضرور مانیں، سمجھیں باطل کو اور حق کی حمایت کریں۔ تو بہرحال جو پاکستان میں چل رہا ہے میں اس پر آتا ہوں، کیونکہ سوموار سے یعنی کل سے پاکستان کی سیاست میں ٹھیک ٹھاک قسم کی محاذ-آرائی اور تھرلنگ سنسنی خیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کیا ہوگی اس پر میں بات کروں گا، لیکن پہلے ایک خبر آئی، ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے دعویٰ کیا کہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ایک سازش رچی جا رہی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ صدر زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ڈاکومنٹ دیکھے ہیں جو بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، اور ظاہر ہے ہماری اپنی رائے جو تھی وہ میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتا دی تھی، لیکن اب اس پر باضابطہ ایک موقف آ گیا حکومت کا۔ حکومت کے ایک ایسے وزیر جو صدر زرداری کے بھی بہت قریب ہیں، بلکہ ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، وہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں میرے برخوردار ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی شکر ہے وہ وزیر داخلہ بن گئے، اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس سارے معاملے پر جو گوسپس چل رہی ہیں، جو خبر ہے، پروپیگنڈا ہے، ایجنڈا ہے کسی کا، ظاہر صحافی کو تو انفارمیشن ملتی ہے پھر وہ آگے بڑھاتا ہے، ایجنڈا کسی اور کا ہو سکتا ہے، ایسی چیز دنیا جہان میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اندر خانے چل کیا رہا ہے وہ باہر لانا ہم صحافیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اعزاز سید نے بھی یہی کیا، لیکن محسن نقوی صاحب کل روہڑی میں تھے، اور روہڑی میں انہوں نے جو پاکستان کا سب سے بڑا عاشوروں کا جلوس نکلتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، وہاں وہ تھے۔ ناصر حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے کمیل حیدر شاہ صاحب بھی ان کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہ انہوں نے اصرار کیا کہ یہ 2 دن کم از کم 9 اور 10 محرم الحرام کو سیاست پر بات نہ کریں۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے بات تو ہوتی ہے سیاست پر۔ صحافیوں نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صدر زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے اور کوئی اور صدر بننا چاہ رہا ہے، ظاہر فیلڈ مارشل کی طرف سیدھے سیدھے اشارے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے جو اس کا جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ محسن نقوی کے جواب کی امپورٹنس میں اس لیے سمجھتا ہوں ہے کیونکہ وہ دونوں گھروں کے قریب ہے، فیلڈ مارشل صاحب کے بھی بہت قریب ہے۔ ریسنٹلی جب فیلڈ مارشل گئے تھے عاصم منیر صاحب امریکہ، جہاں انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زورانے میں بھی شرکت کی تھی، تو اس دورے میں آپ کو نظر آیا ہوگا محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے۔ پھر فیلڈ مارشل کے ساتھ، فیلڈ مارشل کی جو ٹرمپ کے ساتھ اندر گفتگو ہوئی خاص طور پر عمران خان کے متعلق، وہ بھی پھر محسن نقوی صاحب کے ہی ایک قریبی ساتھی سہیل وڑائچ صاحب نے
اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی بہت خوبصورت انداز میں، خوبصورت طریقے سے. تو وہ محسن نقوی صاحب کے ادھر ساتھ تھے، ان کے بھی قریب، اور صدر زرداری صاحب کے بھی قریب. تو محسن نقوی صاحب سے جب صحافیوں نے سوال کیا تو ان کا جواب زیادہ اہمیت رکھتا ہے دونوں کی قربت کی وجہ سے. یعنی جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کے وہ بیٹے ہیں منہ بولے، اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل، اس حکومتی سیٹ اپ میں سب سے قریب محسن نقوی صاحب ان کے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی ان کو آرمی چیف بنوانے میں جو لابنگ شابنگ ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کو راضی بازی کرنے کی کوششیں کی تھی، اس میں محسن نقوی صاحب تھے. آپ نے دیکھا ہوگا محسن نقوی صاحب کابت اللہ شریف میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے گھر سے نکلتے ہوئے بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. تو یہ تصویریں، یہ ویڈیوز فیلڈ مارشل کے آرمی چیف بننے سے پہلے کی تو بہت قریبی ہے، لہٰذا ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو جواب ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا صحافیوں نے کہ کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے، صدر صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس پر محسن نقوی نے جواب دیا کہ میری درخواست ہے کہ 2 دن سیاست نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کی خبروں پر بالکل یقین نہ کریں. بعض لوگوں کو تکلیف ہے کہ ہم سب اکٹھے کیوں ہیں. پہلی دفعہ سیاستدان، حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. سب اکٹھے ہیں اس لیے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جناب اس حوالے سے بات کی ہے. اب یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا جائے کہ سیاستدان اور فوج یا فوج کی کمان جو ہے، یعنی حکمران جماعتیں اور فوج کی کمان ایک صفحے پر ہیں. عمران خان صاحب تو مالا جپتے تھے دن میں 4-4 5-5 بار. وہ ہر ٹائم ہر ٹویٹ کرتے تھے، بطور وزیر اعظم انٹرویو دیتے تھے، کہیں تقریر کرتے تھے، یہی باتیں کرتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں. حالانکہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ فوج اور حکومت ایک صفحے پر نہیں ہو سکتی. حکومت یعنی وزیر اعظم، پارلیمنٹ، فوج اس کے ماتحت ادارہ ہے. تو ایک صفحہ ظاہر وہ ہوتا ہے جہاں پالیسی سازی ہو، ایک ساتھ پالیسی بنائی جاتی ہو. تو پالیسی تو پارلیمنٹ بنائے گی، حکومت بنائے گی الیکٹڈ، اور اس پر عمل درآمد کریں گے. یہ سب وابڈا عمل کرے گا، ریلوے عمل کرے گا، محکمہ زراعت عمل درآمد کرے گا، فوج اسی طرح عمل درآمد کرے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ فوج کیونکہ ایک بہت آرگنائزڈ محکمہ ہے، اور کیونکہ پاکستان کی دفاع سے اس کا براہ راست تعلق ہے، لہذا اگر کسی اور ادارے کے بارے میں پالیسی بنانی ہو تو حکومت ان سے نہ پوچھے تو خیر ہے، لیکن یہاں پوچھنا ضروری ہوتا ہے، اور دنیا جہان میں بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ فورن پالیسی، کچھ داخلی پالیسی، سیکورٹی امور کے اوپر پالیسیز، تو اس میں ظاہر ہے فوج کی انپٹ ضرور ہوتی ہے. لیکن ایک صفحے پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہنا اور کرنا ہی غلط ہے. ایک صفحہ نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل صاحب خود کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھئی پالیسی حکومت بناتی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک صفحے کی بات کر رہے ہیں. تو اس ایک صفحے نے کئی مواقع پر ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کے درمیان بھی ایک صفحہ نہیں تھا. یعنی جو کینالز بنائے جا رہے تھے چولستان کے لیے، سب کو پتا تھا وہ کس کی خواہش تھی، کون بنانا چاہ رہا تھا، کس کا پروجیکٹ تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے خلاف جو سندھ میں تحریک چل رہی تھی نہ صرف اس کو سپورٹ کیا بلکہ خود تحریک کا حصہ بن گئے. پیپلز پارٹی نے الگ سے ایک تحریک شروع کر دی تھی، اور پھر وہ کینالز کا پروجیکٹ اگر واپس نہیں کروایا تو فریز کروا لیا. ہمارے خیال میں تو واپس ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں واپس نہیں ہوا، چلے فریز کروا لیا. ایک صفحہ تو نہ ہوا. تو پالیسی سازی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر ایک دوسرے سے اختلافات کے بعد کہیں نہ کہیں فیصلہ سازی میں بیٹھا جاتا ہے. تو جو ایک صفحے کی بات عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے دیکھ لیا اس کا اثر کیا ہوا. تو جب مفادات یا سوچ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر یہ والا ایک صفحہ نہیں رہ سکتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی مفادات اور سوچ کے ٹکراؤ کے باوجود ایک صفحے پر کھڑی رہ سکتی ہے. یہاں ایک صفحہ پھر نہیں رہتا، کیونکہ یہاں ایک طرف طاقت ہے اور ایک طرف سیاست ہے. تو عموماً ہمارے یہاں طاقت سیاست سے زیادہ تگڑی ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی سیاستدان اگر سیانے ہو، عمران خان جیسے نہ ہو، تو وہ تگڑے ہو جاتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب ایک صفحے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک صفحے پر ہیں.
ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں ایک صفحے کی بات آ گئی۔ ادھر نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جا کر ملاقات کی جو کہانی تھی، اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ یہ خبر نہیں تھی، یہ ایک سیاستدان سے کسی نے بات کر لی کہ جی اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو کیا میاں نواز شریف صاحب جائیں گے اڈیالہ، کوئی ایسا موقع آئے عمران خان سے ملاقات کرنے۔ تو نواز شریف صاحب کے کسی بھی قریبی ساتھی نے یا مسلم لیگ نون کے کسی سینئر لیڈر نے کہہ دیا ہوگا رپورٹر کو، ہاں جا سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگین اس کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئی، نواز شریف چلے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے اس پر کہا تھا کہ جی کچھ سگنلنگ سے ہو سکتی ہے، اشارے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے فیلڈ مارشل سے صدر بننا ہے، فیلڈ مارشل بھی صدر بھی، اور پھر ادھر سے اشارہ آیا کہ ہمارے پاس تو پھر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر پھر ہم بھی کوئی اپنا نکال لیں گے حل۔ اس طرح کی سگنلنگ ہو سکتی ہے اگر ان خبروں میں صداقت ہے تو، صداقت کی بات ہے، ادروائز یہ گوسپس ہیں، گپ شپ ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں جائے گا عمران خان صاحب سے ملنے، ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر، اور حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کی طرف قدم بڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بجٹ پاس کرنے والے دن جا کر کہا تھا ان کو، بیرسٹر گوہر کو، کہ جی آئیں مذاکرات کریں، مذاکرات میں ہی تمام مسائل کا حل نکالیں۔ تو انہوں نے کہا تھا چلیں میں دیکھتا ہوں اس پر بات کرتے ہیں ہم۔ تو اگر مذاکرات چل پڑتے ہیں تو پھر کسی کی انا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اناؤں میں بہت عمران خان نے بھی نقصان اٹھایا اور نواز شریف صاحب نے بھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی انا جو تھی وہ ماضی میں وہ پارلیمنٹ سے بڑی تھی۔ میں نے کئی بار اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا تھا 2013 سے 2018 تک کی حکومت کے درمیان، جب میاں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تھے، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب اسمبلی میں نہیں آتے تھے، تو وزیر قانون رانا ثناء اللہ پریس کانفرنسز کرتے تھے اکثر۔ تو ان سے سوال میں نے کئی بار کیا کہ جی کیوں نہیں آتے، وہ ادھر نہیں جاتے پارلیمنٹ میں، یہ صوبائی اسمبلی میں نہیں آتے، دونوں قائد ایوان ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیے ان کے پاس فضول وقت نہیں ہے، آن ریکارڈ چیزیں یہ انائیں کہ ہماری انا پارلیمنٹ سے بڑی ہے۔ لیکن جب دھرنے ہوئے تو پھر نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھنا پڑا۔ تو اب بھی اگر مذاکرات کی بات چلتی ہے اور مذاکرات کے لیے کوئی نواز شریف صاحب کا کردار بنتا ہے تو ان کو ادا کرنا چاہیے، بے شک عمران خان کے ساتھ بیٹھنا کیوں نہ پڑے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ دھرنوں کے بعد نواز شریف عمران خان کی طرف گئے تھے، تو وہ ذرا میں تھوڑا سا فیکچولی وہ بات غلط تھی میری، دھرنوں سے پہلے گئے تھے، جس پر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بنی گالہ ان سے ملاقات کرنے چلا گیا، 35 پنکچر پر جلسے ورسے کرتے رہے، اور میں ان کے پاس چلا گیا، طے ہو گیا کہ ہم مل کر چلیں گے، تحقیقات کروائیں گے، گلے شکوے دور کریں گے۔ تو اگلے دن انہوں نے دھرنوں کا اعلان کر دیا، میرے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، نواز شریف صاحب کہتے رہے۔ تو نواز شریف صاحب ماضی میں جاتے رہے عمران خان صاحب کو کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ تو اب بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس سے پاکستان میں بقول خواجہ آصف کے ہائبرڈ سسٹم ہے، تو اس ہائبرڈ سسٹم کو جمہوریت میں کنورٹ کرنے یا جمہوریت کی طرف آگے بڑھانے کے لیے پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ کم ہو۔ ہائبرڈ نظام کو یہ کہنا کہ جی زبردست ہمارا ہائبرڈ نظام کامیاب چل رہا ہے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ہائبرڈ نظام ہماری مجبوری ضرور ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ مجبوری سے ہم نے قبول کر لیا کہ چلیں جمہوریت کے لیے شاید یہیں سے کوئی راستہ نکال لیں، قدم بڑھا دیں آگے۔ تو اس طرف جانا چاہیے، اور اس طرف جانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑے گا۔ مجھے الیکشن سے پہلے مسلسل ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنا ہوگا۔ تو میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرے۔ عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے، ابھی تک نہیں بیٹھے، شاید آگے بھی وہ انکار ہی کرے، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کل سے ہلچل اور تھرتھلی سی مچنا شروع ہونی ہے، اتھل پتھل ہونی ہے، وہ ہے 9 مئی کے مقدمات۔ ان کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے تو میں بھی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب یا دیگر ان کے 5-4 اصیل ساتھی جو کہتے ہیں کہ جی پھر کسی کو تانے نہیں مارنے چاہیے کہ جو مذاکرات کے لیے آ گئے، یا خواجہ آصف صاحب نے جو تقریر کی تھی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے 2014 کے دھرنوں کے بعد، تو وہ کہہ رہے اس طرح کا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ مقدمات والی بات میں نے آپ کو بتا دی، ایک صفحے کی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں۔ اگر تحریک پی ٹی آئی جو کل سے چلانا چاہتی ہے، جس کا جنید اکبر صاحب نے کے پی کے میں تو اعلان کر لیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کل سے
شروع کرنے لگے ہیں تحریک، اور ہفتہ وار پروگرامز ہوں گے جس میں MNAs MPs جو ہیں وہ جائیں گے عوامی پروگرامز میں. یعنی یہ کوئی تحریک نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ KPK میں ان کی اپنی حکومت ہے. شادی ہالز میں، بند کمروں میں، یا چھوٹے موٹے جلسے ہوں گے، بے شک کھلے میدانوں میں بھی ہوں، تو وہ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوتی، تحریک نہیں ہوتی. اس کو رائے عامہ ہموار کرنے کی بات تو کی جا سکتی ہے کہ وہ ہوگی، عوامی رابطہ مہم تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ تحریک نہیں ہو سکتی. تحریک تب ہوگی تحریک انصاف جو چاہتی ہے جب وہ پنجاب میں شہر شہر لوگ نکلے، مظاہرے کریں. تو اگر کچھ ایسا ماحول بنتا ہے تو پھر ایک صفحہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا دوبارہ. عمران خان صاحب کے خلاف جب PDM نے تحریک شروع کی تھی 16 اکتوبر کو، جو جلسہ تھا گجرانوالہ کا 2020 کا، اس جلسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے لیا تھا، فیض حمید کا نام لے لیا تھا. عمران خان پر تنقید تو انہوں نے کی ہی تھی ان کے خلاف. تو جب نواز شریف صاحب نے کھل کر باتیں کرنا شروع کر دی تھیں تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. انہوں نے کہا یار ایک ایک کر کے ہم اگر ہوئے الگ الگ ہو گئے اختلافات، ہم نے ختم نہ کیے تو بڑا نقصان ہوگا. تو پھر دوبارہ وہ صفائق ہو گیا تھا. تو ابھی اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کسی کی خواہش ہے کہ سیاسی سیٹ اپ پر مزید جو ہے وہ حاوی ہوا جائے، تو پھر جب تحریک PTI چلائے گی اور اس تحریک میں کوئی دم خم ہوا تو پھر ایک صفحہ دوبارہ بحال یا اسی طرح ایک صفحہ رہے گا جس طرح محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. ورنہ پھر آہستہ 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 گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپنی اپنی اصل کی طرف واپس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ بات. دوسری، حلیمہ خانم کے صاحبزادے کے متعلق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی وہ ہیں ترجمان مشال یوسفزئی صاحبہ، بعد میں شاید ہٹا بھی دیا تھا ان کو. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جو ویڈیو انہوں نے جیو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو انہوں نے ان کے پاس ہے کہ حلیمہ خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی وہیں تھے، سب کچھ کر رہے تھے. جو حسان نیازی نے کیا تو حسان کو تو سزا ہوگی تو ان کو کیوں نہیں ہوئی. بیسیکلی وہ حلیمہ خان کے خلاف ایک جو پراکسی کے طور پر ظاہر باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کی بہنوں نے بشرا بی بی کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، یا نورین نیازی صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا تھا لمبا چوڑا اور اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فراغ ہوگی پارٹ 2 ہے مشال یوسفزئی، اور بشرا بی بی وہی کچھ کر رہی ہیں KPK میں جو لاہور وزیر اعظم ہاؤس میں کر رہی تھیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کر رہی تھیں. تو یہ الگ سے ایک معاملات جو ہے نا آئندہ دنوں میں آپ کو سنگین ہوتے دکھائی دیں گے. اچھا جب ایک چیز جو کنٹروورسی بنتی جا رہی ہے، اگین مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کیا تھا، پاک پتن جا کر ڈاکٹر کو ہتھکڑی لگوا دی اور MS کو، اور وہاں پر لوگوں سے میل ملاقاتیں کی، ادویات کے بارے میں پوچھا. بنیادی طور پر تو 20 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ تھا. اب اس میں FIR 2 درج ہوئی ہیں. ایک کہ بچوں کو علاج نہیں ملا ان کے ورثاء نے، اور دوسرا آکسیجن سلنڈر فروخت کرنا، لیبارٹری والوں کے ساتھ ملی بھگت کرنا. 2 FIR الگ الگ کل دائر ہوئی ہیں. اب اس کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی، اس کے بعد کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئے. ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی 11 اپریل کو 2025 کو اسی سال، جس میں یہ ادویات کا فروخت اور یہ اس میں 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کے گبن کا الزام ہے اس میں، اس انکوائری میں وہ انکوائری کی گئی تھی. اور یہ جو موجودہ ڈاکٹر MS جن کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ آئے ہی 3 ماہ پہلے تھے، تو ان کا اس میں کتنا ایک قصور تھا. اور دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ظاہر اسپتالوں میں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسی کون سی انکوائری سامنے آ گئی جس میں ڈاکٹروں کا سارا قصور نکلا، اور اتنا قصور نکلا کہ آپ نے ان کو ہتھکڑیاں لگا دی. جو ڈاکٹر طبقہ ہے، جو قبیلہ ہے ڈاکٹروں کا، وہ بہت اس معاملے میں بے چین اضطراب کا شکار ہے کہ اس طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کو آپ ہتھکڑیاں لگوائیں، سرعام ہتھکڑیاں لگوا کر، اور ایک ان کو اپنا سر بازار رسوا بھی کریں اور لے جائیں، اور کل کو ڈاکٹرز جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو تو پھر. تو یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ انکوائریز ہوئی ہیں نہیں ہوئی، یا صرف اور صرف یہ ایک دھاک جمانے کے لیے یا سیاسی حربے کے طور پر ہی کیا گیا. حالانکہ مجھے تو جب میں نے خبر سنی تھی کہ یہ 20 بچے ہلاک ہو گئے، تو وہ بچوں کی ہلاکت میں ملوث لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے، بخشا نہیں جانا چاہیے. لیکن طریقہ کار جو ہو نا باضابطہ، ٹرانسپیرنٹ، شفاف ہو، انویسٹیگیشنز ہو،
اور جو اس میں ذمہ دار قرار پائیں ان کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے۔ کراچی، آخری بات میں نے کرنی ہے، کراچی میں وہ جو اپنا لیاری بغدادی میں عمارت گری ہے، ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعلقہ حکام کو اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں چاہے غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کو گرفتار کروائیں، ان کے خلاف مقدمات کریں، تاکہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے ثانیات نہ ہوں۔ یہ لوگ رشوتیں لیتے ہیں، اپنا کام پورا نہیں کرتے اور اس کے بعد حادثات ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف اور صرف حادثات کے دن جو ہے حکومت ذرا ایکٹیو نظر آتی ہے، ادارے ایکٹیو نظر آتے ہیں، متحرک نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔